السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 380۔ سورۃ النمل، آیات ہیں 36 سے لے کر 44 تک۔ گزشتہ صفحہ سے جڑتے ہیں۔ آخری آیت میں ذکر چل رہا تھا کہ ملکہ سبا نے ہدیہ اپنے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے حوالے کر کے سلیمان علیہ السلام کے یہاں بھیجنے کا ارادہ کیا تھا، تو وہ ہدیہ ظاہر ہے کہ اس وقت کی بڑی بڑی چیزیں ہوں گی، وہ لے کر لوگ وہاں پہنچے۔ اب اس کے بعد کیا گفتگو ہو رہی ہے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ جب آیا قاصد، حالانکہ آئی تھی جماعت، لیکن سلیمان علیہ السلام کے پاس گفتگو کرنے کے لیے پیش پیش آگے آگے ایک ہی شخص، وہ جب آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس ان چیزوں کو لے کر، تو جواب میں فرماتے ہیں تم میری مدد کرتے ہو ایسے مال سے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اس مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تمہارے ان ہدیوں سے خوش ہوتے ہو۔ اس طریقے سے کہہ کر واپس کر دے وہ ہدیے، تو اس کا ذکر ہے اگلی آیت میں۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ لوٹ جاؤ ان کے پاس ان چیزوں کو لے کر، ہم آتے ہیں ایسا لشکر لے کر، یا ہم آور ہوتے ہیں ایسا لشکر لے کر کہ انہیں اس سے پہلے ایسا کبھی سابقہ یعنی پیش نہیں آیا۔ ہم نکالیں گے انہیں ان کی بستی سے ذلیل اور پست کر کے۔ اب قصہ مختصر جیسے کہ طریقہ ہے قرآن شریف کا، وہ لوگ وہاں واپس گئے، ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شان کو جان لیا اور وہ بذات خود سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کے لیے نکلی۔ تو وہ راستے میں ہی ہے، سلیمان علیہ السلام کو خبر دی گئی، تو آپ نے اپنی مجلس میں جو گفتگو کی اسے سنیے۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ تو سلیمان علیہ السلام بولے کہ اے میرے درباریوں، کون ہے تم میں جو لے آئے میرے پاس اس کے تخت کو، عرش یعنی تخت، قبل اس کے کہ وہ میرے پاس اطاعت گزار ہو کر آئے۔ وہ تو پیدل آ رہی ہے، لیکن وہ پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہنچاؤ۔ تو ایک جناتوں میں سے جو قوی ہیکل تھا وہ گویا ہوا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جناتوں میں سے عفریت بولا، عفریت یعنی قوی الہیکل، جی وہ گویا ہوا یعنی مضبوط اور جسم کے اعتبار سے بھی یعنی جسامت والا جنوں میں سے تھا۔ اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا تخت کو آپ کے پاس قبل اس کے کہ آپ کی اس مجلس سے اٹھیں۔ تو مجلس کب ختم ہوتی تھی؟ اشراق کے بعد اگر بیٹھی ہے تو زوال سے پہلے، یعنی 4 5 6 گھنٹے کا وقفہ اس میں ہوتا تھا۔ یہ اس نے کہا۔ پھر یوں بھی کہا کہ اور میں
اس کام کے لیے قوی ہوں، مضبوط ہوں، کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ امانت دار بھی ہوں، اس لیے کہ وہ تو موتیوں سے جڑا ہوا ہوگا نا، تو امین بھی ہوں۔ مگر مجلس میں ایک اور شخص نے کہا، تو سنیے، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ تو ایک شخص جس کے پاس علم تھا کتاب کا، اب شخص کون سا، نام نہیں، کتاب کون سی، اس کا بھی نام نہیں، تو کھود کرید کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کے پاس وہ تخت قبل اس کے کہ آپ کی آنکھوں کی جو پلک جھپکے، ہم جھپکاتے ہیں نا پلک، اور لے کر بھی آیا۔ پر جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے کہ سامنے ہے، مستقرن عندہ، سامنے کھڑا ہے، سامنے رکھا ہوا ہے، اوہو، تو بولے کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کروں یا کفر کروں۔ تو کفر، ایک تو کفر جیسے کہ مومن، کافر، مشرک، اور ایک کفر یہ ہے ناشکری، یہ بھی معنی نوٹ کر لیں۔ جو لوگ سورہ بقرہ کے دوسرے درس میں ہوں گے وہاں پر ہم نے بتلائے تھے معنی، تو یہ معنی، یہ کفر اس معنی میں آتا ہے ناشکری ہے۔ جو کوئی شکر کرے تو وہ اپنے لیے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو میرا رب تو بے نیاز ہے اور کریم ہے۔ اب جب وہاں تخت سامنے کھڑا تھا تو کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام، قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یہتدون۔ نکروا لها، نکرہ سے یعنی اس میں کچھ تبدیلی کر دو اس کے تخت میں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو سمجھ نہیں پاتی۔ مطلب ہے کہ تھوڑا تبدیل کر دو، اب دیکھیں گے کہ وہ سمجھتی اپنے تخت کو یا نہیں۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک قالت کأنہ ہو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ تو جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا ایسی تخت ہے؟ وہ بولی یہ تو جیسے کہ وہی ہے، اور ہمیں تو علم پہلے سے ہو چکا تھا، اور ہم کیا فرما بردار ہیں۔ اب دوسری آیت سنیے، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ انہا کانت من قوم کافرین۔ اب ایسے ترجمے کی گنجائش ہے، کسی قرآن شریف میں آپ کو یہ ترجمہ ملے گا، فاعل کیونکہ صد روکا، اس کا فاعل کہاں ذکر نہیں ہے، تو ملے گا کہ روکا اسے، یعنی ملکہ سبا کو، سلیمان علیہ السلام نے، کس سے؟ جو کچھ کہ وہ عبادت کرتی تھی اللہ کو چھوڑ کر، تو سلیمان علیہ السلام نے اسے منع کیا کہ اب یہ نہ کریں۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی گنجائش ہے کہ جس چیز کی وہ عبادت کرتی تھی انہوں نے اسے روکا ہدایت کی طرف آنے سے، تو یہ ترجمے کی اس قسم کی گنجائش ہے۔ تو آپ پڑھ لیں اسے کہ اس کا فاعل کون ہے، اور اگر آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے روکا تو وہ بھی صحیح ہے، اور اگر لکھا ہے کہ جس چیز کی عبادت کرتی تھی اسے انہوں نے اسے روک رکھا تھا صحیح بات پر آنے سے، تو اس قسم کی گنجائش رہتی ہے۔ تو انہا، اب کہا جا رہا ہے کہ انہا، کہ بے شک وہ
کس میں سے تھی؟ قوم کافر میں سے تھی، مگر جو قوم تھی نا وہ تو کفر کی روش اختیار کی ہوئی تھی، ان میں سے تھی۔ اب جب وہ آگے بڑھی ہے تو اس سے کہا جا رہا ہے قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ جب وہ چلی ہے تو اب کہا گیا ان سے کہ داخل ہو جا محل میں۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی مجلس تھی، استقبال۔ اب جب محل میں داخل ہونے لگی تو دروازے پر اس نے دیکھا تو سمجھا کہ یہ گہرا پانی ہے، اصل میں شیشہ جڑا ہوا تھا، لجہ حوض، اور گہرے پانی کے لیے بھی آتا ہے سمندر کے، جیسے سورہ نور میں۔ تو پانی سمجھ کر کشفت عن ساقیہا، اپنی کھول دی پنڈلیاں تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں۔ تو کہا گیا کہ یہ تو شیشہ ہے جڑا ہوا، سرہم ممرد من قواریر۔ اب وہ جسے پانی سمجھ رہی تھی وہ کیا نکلے کہ شیشے کے ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں۔ تو بولی کہ میں نے تو اپنے آپ پر ظلم کر رکھی تھی، یعنی اسے علم نہیں تھا، اور میں اب اسلام لے آئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو مزید پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔